اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور رب فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ ایسا خوبصورت وعدہ ہے اپنے بندے کے ساتھ، جس سے بندے اور رب کا یعنی عبد کا اور معبود کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس تعلق کے اندر بے پناہ محبت جو ہے اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس معبود سے مانگ رہا ہوں وہ دینے پہ قادر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر کوئی شرط عائد نہیں کی کہ تم مجھ سے کیا مانگو اور کیا نہ مانگو، میں کیا دینے پہ قادر ہوں اور میں کیا دینے پہ قادر نہیں ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا، تو مانگتا تھک جائے گا، میں دیتا کبھی تھکوں گا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور رب فرماتا ہے کہ بندے تو مانگ اپنے رب سے دعائیں اور تیرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سابقہ کتابوں کا مطالعہ کیا، یعنی زبور کا، انجیل کا، تورات کا، یا جو سابقہ صحیفے تھے، جب میں ان کا مطالعہ کیا تو میرے اوپر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو انعام یا جو کرم امت محمدی کے اوپر کیا ہے، یہ کرم یا یہ امتیاز یا یہ شان تو جبریل امین علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہے اور میکائیل کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی آپ ان دو مقرب فرشتوں کا نام لیتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت نے جو کرم میرے آپ کے اوپر کیا ہے یا امت محمدی کے اوپر کیا ہے، وہ کرم یا وہ شان یا وہ جو امتیاز ہے اللہ رب العزت نے ان دو مقرب فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیا۔ اور وہ کرم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دو کرم ہیں۔ پہلا کرم کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ وعدہ جبریل کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ میکائیل کے ساتھ نہیں ہے، تو جب میکائیل کے ساتھ نہیں ہے تو یہ وعدہ اسرافیل کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ عزرائیل کے ساتھ نہیں ہے، تو جب یہ وعدہ ان چار مقرب فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے تو جو ادنا درجے کے فرشتے ہیں کیا ان کے ساتھ یہ وعدہ ہوگا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، یا کسی کو یہ عظمت، یہ شان، یہ رتبہ، یہ مقام یا یہ امتیاز اللہ رب العزت نے عطا نہیں کیا کہ فرشتہ جو ہے وہ رب کی یاد میں مگن رہے اور رب اس کی یاد میں لگا رہے، یا فرشتہ رب کو یاد کرے تو رب اس کو یاد کرے۔ یہ عظمت اور یہ شان یا یہ امتیاز اللہ رب العزت نے صرف مجھ آپ کو عطا کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی ذکر کے بدلے ذکر، یاد کے بدلے یاد کا جو وعدہ ہے وہ صرف ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پہلا امتیاز ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ رب نے جو امتیاز امت محمدی کو جو عطا کیا ہے وہ یہ ہے ربکم ادعونی استجب لکم، تم رب سے دعائیں کرو، تمہارا رب دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یعنی اس کے اندر اتنا اطمینان ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ربکم ادعونی استجب لکم، یعنی میں دعاؤں کو قبول کروں گا، میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب اللہ بولو یہ وعدہ جو ہے یہ مقرب فرشتوں کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ وہ دعائیں کریں اور رب ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ امتیاز یا یہ شان صرف اور صرف امت محمدی کے لیے، میرے آپ کے لیے ہے کہ ہماری کوئی دعا بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ ہماری خام خیالی ہے یا ہمارا جو ہے یہ وہم ہے، یا ہماری یہ رب کے بارے میں لا علمی ہے، اور آج کے دور میں یہ بدگمانی ہے
یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ بلکہ آج کے دور میں یہ کہوں کہ لا علمی کے طور پہ یہ اللہ پہ بہتان لگایا جاتا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ میں جو بات آگے کروں گا اس سے آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہم رب پہ لا علمی میں کیسے کیسے بہتان لگاتے ہیں۔ اب رب کیا فرما رہے ہیں؟ ربکم ادعونی استجب لکم، تم رب سے مانگو، رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو اللہ بولو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بسا اوقات وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، یا وہ اس کا وقت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت دعا کو ہر صورت قبول کرتا ہے۔ صرف کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات جو ہم مانگتے ہیں وہی عطا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات اس کا متبادل عطا کر دیتا ہے، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کل قیامت کے دن جب رب ان دعاؤں کو کھولے گا جو اس دنیا میں ہم نے کی اور ہماری قبول نہ ہوئی، اور ہم لور لور پھرتے رہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے، مایوسی کا تھا، زبان پہ گلے تھے، شکوے تھے، اور معاذ اللہ اللہ کے اوپر بہتان تھے لا علمی کے اندر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دعاؤں کو کھولے گا تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اگر آج اتنا اس کا اجر ملنا ہے تو میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں اللہ رب العزت جب وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا۔ تو یوں میں نے یہ بات کہی کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہے، وہ دعا مانگے اللہ قبول کر لے یا اللہ رد کر دے، ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں دعا مانگی میری قبول نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے مانگا وہ اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا، لیکن رد نہیں ہوتا، یعنی دعا جو ہے وہ مردود نہیں ہوتی، یا دعا کو واپس نہیں لوٹا دیا جاتا، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف فرق کیا ہے کہ بسا اوقات جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، بسا اوقات جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ وہ تو نہیں دیتا، اللہ اس کا بدل عطا کر دیتا ہے۔ ہماری کم علمی اتنی ہے کہ جب اللہ بدل عطا کرتا ہے تو ہم اس کو دعاؤں کا ثمر نہیں سمجھتے۔ ہماری بے وقوفی یہ ہے کہ ہم اس نعمت کو جو اللہ نے عطا کی یا بدل جو اللہ نے عطا کیا اس کو اپنی دعاؤں کا ثمر نہیں سمجھے۔ ہم اس بات کی ضد لگا کے اڑی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیونکہ میں نے جو مانگا وہ تو ملا نہیں ہے، میں نے جو مانگا وہ تو ملا نہیں ہے۔ بھائی جو میں نے مانگا وہ مجھے کیسے علم ہو گیا کہ وہ میرے لیے بہتر تھا؟ وہ کیسے علم ہو گیا کہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو اللہ نے جو بہتر عطا کیا ہے وہ دعاؤں ہی کا تو ثمر ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ بولو ہم نے یہاں مستقل نہیں رہنا، یہاں ہمارا قیام کیا ہے؟ عارضی ہے، ہم یہاں مسافر ہیں۔ تو اصل ہماری زندگی یا اصل ہمارا قیام کیا ہے؟ آخرت میں ہے۔ تو اللہ رب العزت بعض دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے کہ میں اس کو اس کا اجر یا اس کا جو صلہ ہے یا اس کا جو انعام ہے آخرت میں دوں گا جب یہ بندہ میرے پاس آئے گا، تاکہ اس بندے کو میری عطا کے اوپر خوشی ہو کہ میرا رب جو ہے ان دعاؤں کو بھی جو ہے وہ ذخیرہ کرتا رہے جو دنیا میں میری قبول نہیں ہوئی۔ یعنی آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ رب سرپرائز دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں آخرت میں سرپرائز دینا چاہتا ہے، اور ہم کیسے عقل کے اندھے ہیں، لا علم ہے، جاہل ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، جی دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور آج میں نے کیا کہا کہ امت کا کثیر حصہ یہ کفریہ فکرہ بولتا ہوا سنائی دیتا ہے، ہم نے تو جی بہت دعائیں کی، ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعا، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک تمہارا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟
इन रब्बी करीब मुजीब, बेशक तेरा रब बहुत ही करीब है, मुजीब दुआओं को कबूल करने वाला है। इन रब्बी करीब मुजीब, बेशक तेरा रब बहुत ही करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। रब खुद ऐलान कर रहा है कि मैं दुआओं को सुनता भी हूँ और दुआओं को कबूल भी करता हूँ। और आज मुसलमान क्या कहता है कि हमारी तो रब सुनता ही नहीं, उसे बोलते हुए इस बात का इदराक ही नहीं है कि ये जो मैं निस्बत कर रहा हूं कि रब सुनता ही नहीं है, ये ऐब है। ये क्या है? ये ऐब है। अल्लाह ना करे हम में से कोई सुनता नहीं है, या हमारी औलाद में कोई बहरा है वो सुनता नहीं, तो क्या ये ऐब नहीं है? तो ऐब की निस्बत किधर की जा रही है? रब की तरफ। तो रब क्या फरमाता है? सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तुम्हारा रब उन तमाम बातों से या जो ऐब या बहतान अल्लाह पे लगाते हैं उनसे वो पाक है। तो आज मुसलमान भी यही काम कर रहा है लाइल्मी में। और अगली जो बात है, ये दुआओं से आज जो उम्मत दूर हुई है कि हमने दुआएं की दरबारों पे जाके, रात की तन्हाइयों में नमाजों के बाद हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई। एक तो ये हमारे अंदर मायूसी आ गई। हमने जाके उलमा से, मशाइख से ये बात पूछी नहीं है कि हज़रत साहब मैं दुआएं मांगता हूं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या है? जो मशाइख हैं वो बात को टटोलते, खंगालते, तेरी इस्लाह कर देते कि तेरे घर में या तेरे शकम के अंदर जो लुकमा है वो लुकमा हराम उतर रहा है, इसलिए तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तेरी इस्लाह हो जाती। या तेरे अंदर गीबत की आदत है तो इसको दूर कर ले, या तो सूद खा रहा है इसको ख़त्म कर दे, या तो रिश्वत का माल ले रहा है इस आदत को या इस गुनाह को छोड़ दे। या जो हमारे अंदर कमी थी वो उलमा समझते, मशाइख समझते और हमारी इस्लाह कर देते। हम उलमा या मशाइख के पास जाने की बजाय हम चले गए मौलवियों के पास, हम चले गए डब्बा पीरों के पास, हम चले गए आमलीन के पास, हम चले गए यूट्यूबर के पास, और हम चले गए आज के दौर में मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास। उसका नतीजा क्या निकला कि जहां हमारी कमी थी वो तो अंधे हैं, ना उनकी कोई जाहिर की नज़र है तो बातिन की नज़र का उन्हें इल्म ही नहीं है। तो ना उन्हें कोई ज़ाहरियत का इल्म है और ना उन्हें कोई बातनी इल्म है। जो उलमा थे उनके पास हम ना गए, तो जिनके पास गए वो तो हमारी इस्लाह करने पे कादिर ही नहीं है। और हम गए तो किन के पास? पीरों के पास, डब्बा पीरों के पास, मौलवियों के पास, आमलीन के पास, यूट्यूबर्स के पास, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस उम्मत को दुआओं पे लगाने की बजाय वज़ाइफ पे लगा दिया। बात समझ आ रही? दुआओं पे लगाने की बजाय वज़ाइफ पे लगा दिया। अगर हम जाते मशाइख के पास, अगर हम जाते उलमाए रब्बानी के पास, तो वो ये कुदरत रखते थे कि वो हमारे अंदर झांकते, हमारे मामलात को परखते और जहां खता थी हमारी रहनुमाई करते, तो हम दुआओं पे लगे रहते। तो हम उनके पास तो गए ना, उनके पास तो गए ना, हम किधर गए? मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास, यूट्यूबर्स के पास, डब्बा पीरों के पास, शोबदाबाजों के पास, आमलीन के पास। उन्होंने क्या किया कि उम्मत को जो है वो वज़ाइफ पे लगा दिया। तो आज अल्लाह वालों, वज़ाइफ करने वालों का इतना यकीन वज़ाइफ पे बन चुका हुआ है कि मत पूछो, मत पूछो। दुआ की बात करें तो बरमला कहते हैं कि जी बड़ियां मंगियां ने दुआवां, फलां दरबार पे भी गए हैं, फलां मज़ार पे भी गए हैं, फलां दरगाह पे भी गए हैं, फलां पीर के पास भी गए हैं, रातों के भी उठ के मांगा जी साड़ी तो कोई सुनी नहीं गई। सीधा जवाब देते साड़ी तो कोई सुनी नहीं गई। और अक्ल से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फारग लोगों को ये समझ नहीं आती कि कभी तन्हाई में बैठ के सोचो। तुम कहते हो कि हमारी रब सुनता नहीं है, या यूं कह लो कि हमारी तो रब ने कबूल नहीं की, या हमारी तो रब ने काटी नहीं है। कोई भी या फिक्रा मुनासिब समझ लो, उसके पीछे जो बात कहने का मकसद है वो यही है ना कि मेरी मुश्किल कटी नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, या हमारी दुआएं रब माज़अल्लाह सुनता नहीं है, या हमारी मुश्किलें कटती नहीं हैं, तो क्या जो रब दुआओं को सुन नहीं रहा वो वज़ाइफ को सुन लेगा?
اور جو رب دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا وہ تیرے وظائف کو قبول کر لے گا، اور جن دعاؤں نے تیری مشکل جو ہے وہ آسان نہیں کی تو وظائف آسان کر دیں گے۔ بس اللہ والو، یہ ہے وہ ٹھوکر، یہ ہے وہ مقام جہاں آ کے امت کو گمراہ کیا گیا اور امت گمراہ ہو گئی۔ اور یہی ہماری نوکری کی جگہ ہے، یہی ہماری محنت کا میدان ہے کہ ہم نے امت کو یہ سمجھانا ہے۔ آپ حضرات جو سنتے ہیں یہاں پہ اور جو سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، امت کو یہ نقطہ سمجھانا ہے کہ جو رب دعائیں ہی نہیں قبول کرتا تو وہ وظیفے قبول کر لے گا۔ جو رب معاذاللہ سنتا ہی نہیں ہے دعائیں تو وہ وظیفے سن لے گا۔ دعائیں مانگ کے ہماری مشکلیں آسان نہیں ہوئیں تو وظیفے پڑھ کے ہماری مشکلیں کیسے آسان ہو جائیں گی؟ تو جب ہم یہ مضمون ان کے سامنے کھولیں گے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، جب ساری بات وہ سمجھائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہم امت کو وظائف سے دعا کی طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ والا، دعا رات کو مانگو، دن کو مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو، یہاں ہاتھ رکھ کے مانگو، ایسے مانگو، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگو، دل میں مانگو، زبان سے مانگو، چلتے پھرتے مانگو، پاکی نپاکی میں مانگو، وضو کے ساتھ مانگو، قبلہ رخ ہو کے مانگو یا رب کی طرف، عرش کی طرف نسبت کر کے، رخ کر کے، منہ کر کے آسمان کی طرف مانگو۔ جس حال میں بھی مانگو، انہ علیم بذات الصدور، جو تیرے دل میں چل رہا ہوگا اللہ وہ بھی بید جاننے والا ہے۔ ایسا خوبصورت عمل چھوڑ کے ہم کدھر لگ پڑے؟ وظائف کی طرف، جن کی نہ شرائط بتائی گئی، جن کے جو ساتھ شرائط جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، یعنی وابستہ تھیں، جو ان کی احتیاطیں تھیں وہ ہمیں نہ بتائی گئیں، اور نہ ہم نے ان کو سمجھنے کی، یعنی ہم لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی یا سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اس کا نتیجہ اللہ والو کیا نکلا کہ آج امت کا کثیر حصہ جو اللہ اللہ کرنے والا ہے یا مذہبی طبقہ ہے یا دینی طبقہ ہے وہ رجت کا شکار ہو گیا۔ اب شافی نے 2023 میں جب آنکھیں کھولی ہیں، اب نہ مولویوں کو چھپنے کی جگہ مل رہی ہے، نہ عاملین کو چھپنے کی جگہ مل رہی ہے، نہ یوٹیوبرز کو چھپنے کی جگہ مل رہی ہے، اور گھر میں جو لیلند ڈبٹے لے کے پیرنیاں بنی پھر دیاں سن وہ کہندیاں شافی ہن سانو گھروں کڈا کے چھڈے گا۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم غلط رستے پہ ہیں، اور اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ابھی ہم عارف والا گئے، وہاں پہ جتنی خواتین کو ہم نے دیکھا مریضوں کو، صرف ایک خاتون تھی جو نفسیاتی مریضہ تھی۔ وہ اب نفسیاتی مریضہ ہیں، وہ بنی کیا ہے؟ جناتی مریضہ، یعنی جادو سمجھ رہے ہیں میرے اوپر ہے۔ ہم ان کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے والا کیس نہیں ہے، یہ بدنی مسئلہ ہے، یہ آپ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ لے کر جائیں، اس کا نفسیاتی علاج کروائیں، یہ ہمارے والا مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ نفسیاتی مسائل اور جناتی شیطانی یا روحانی مسائل، ان کی علامات آپس میں ملتی ہوتی ہیں۔ تو میں انہیں یہی بات سمجھا رہا تھا، اگر آپ کسی کے پاس بھی جاتے تو اس نے یہی کہنا تھا کہ یہ حاضری ہوئی ہے اس لیے باتیں کر رہی ہے۔ جب اس کو کیا تھا؟ ہائپر ریفلیکسیا ہوا تھا۔ اب کیا ہے اس کو، جب میں نے پوری بات پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم تو ویلیم کے انجیکشن لگوا کے بھی تھک گئے ہیں، یہ سوتی نہیں ہے۔ تو اب اس کا دماغ، یعنی اس کے جو ریفلیکسز ہیں، جب تک وہ نارملائز نہیں ہوں گے، اپنی جگہ پہ نہیں آئیں گے، تو جو اس کے لاشعور میں ہے وہ وہی بولتی جائے گی جو اس نے سنا۔ اس نے کیونکہ میرے بیانات سنے ہوئے تھے، ذکر اذکار سنا ہوا تھا، وہ میرے ہی بیانات جو ہے وہ کیے جا رہی ہے، جو اس کے میموری کے اندر فیڈڈ تھا، یعنی اس کے اندر تھا، وہ بولتے جا رہی ہے۔ اب یہ صرف واحد مریض تھا جو نفسیاتی تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جادو کا ہے، باقی ساری کی ساری خواتین کیا تھی؟ رجت کی ماری۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اب الحمدللہ لوگ بیانات سن کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ شافی کے سامنے دو نمبری نہیں چلنی۔ جیسے وہ سیدھا سیدھا بولتا نا، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا، تو ایسے ہی اگر ہم وہاں گئے اور ہم نے جا کے فنکاری کی تو پھر نقد بیزتی ہونی ہے، جس کو کہتے ہیں لائیو بیزتی ہونی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ پہلے لوگ ہمارے پاس آتے تھے تو آ کے جھوٹ بولتے تھے، تو ہمارا وقت بھی ضائع کرتے تھے، ماحول بھی خراب ہوتا تھا۔ اب الحمدللہ یہ یہاں تک اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے کہ اب انہیں پتا کہ یہاں جھوٹ نہیں چلنا۔ تو الحمدللہ جتنی بھی خواتین وہاں عارف والا میں آئی، انہوں نے سیدھا آگے کہا حضرت صاحب ہم نے تمام وظائف کر لی ہیں۔
सब कुछ हम करके आए हैं, नीला पीला चिट्टा काला दबाने वाला तवीज़ धागा हजरत साहब हमने सब किया है, जहां जो किसी ने बताया हम करके आए, बात ख़त्म होगी। आगे हमने कहा भाई ये करो, जो उनके ऊपर असरात थे वो कोशिश की अल्लाह के अख्तियार और तसर्रुफ से उनको ख़त्म कर दें, अल्लाह उनको सेहत दे दे, बाकी उनकी रहनुमाई कर दी। अब अल्लाह बोलो जब ये वज़ाइफ की दुनिया में उम्मत फंसी, उसका नतीजा क्या निकला? जो खातून पास बैठी हुई थी वो 25-30 मिनट मेरे पास बैठी रही है, उतनी देर में मैंने 8-10-15 लोगों को देखा है, वो उसका सिवाय रोने के कोई काम नहीं था। 25 साल ज़िंदगी के बर्बाद किए, 2 घर उजड़े हैं, पहले तलाक हुई, उसके बाद शादी की, वो भी उसी तरह तलाक के दहाने पे पहुंची हुई है, दुबई काम करने के लिए गई, खाली वापस आ गई, यानी हर तरह से उजाड़ा ही उजाड़ा। और था क्या? वज़ाइफ पढ़ पढ़ के। और मुझे वो क्या कह रही थी, जैसा मैंने इतना लंबा खत लिख रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ें। मैंने कहा मैं सारा दिन लोगों के दिल पढ़ता हूँ, ये तो सामने लिखा हुआ, ये नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं तो एक नज़र देखूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल जाता क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने बताया इसके अंदर ये 4 बातें लिखी हुई हैं। कहती हाँ जी लिखी हुई हैं। मैंने लिखी, आपने 4 बातें, सफ़े आपने 4 बना दी हैं, बातें इसमें 4 थी, वो 4 फिक्रों में भी आ सकती थी या 4 लफ्ज़ों में भी आ सकती थी। तो अब अल्लाह पूरे का पूरा आरफ वाले के अंदर मजमा सारे का सारा रजत का शिकार, और जो मर्द देखे हैं उनमें 2 बदनी बीमार, बाकी सारे के सारे माली तंग दस्ती का सवाल लेकर आए हुए। एक भी मरीज जादू का नहीं है, एक मरीज भी जादू का नहीं है। यही शाफी ने जब पहला बयान किया तो यही बात समझाई थी कि अल्लाह वालों जब सरकार ने करम फरमाया, सरकार ने ये ड्यूटी लगाई, उस वक्त यही मसला चल रहा था कि उलमा में बैठते हैं तो जादू हो गया, मशाइख में बैठते हैं तो जादू हो गया, दुनियादारों में बैठते हैं तो जादू हो गया, जिस बंदे के पास बैठो जादू हो गया। भाई जादू इतना ही आर्जा हो गया, इतना ही आसान हो गया जादू करना, जादू सीखना, फिर जादू के वार करना और बार बार काट करना, फिर वार करना, ये इतना ही आसान काम हो गया है। और या माज़अल्लाह रब जो है वो बेपरवाह हो गया है, उसने बंदों को छोड़ दिया, उनकी हिफाजत का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माज़अल्लाह ख़त्म कर दिया है। तो यही ठोकर है जो अल्लाह वालों उम्मत को लगी, और इन रूहानी पेशवाओं ने इस उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेहनत अब वज़ाइफ के ऊपर की है, अब जो है वो उम्मत जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इल्ला कलील जो उजड़ चुके हैं और जिनके उजड़ने का वक्त मुकम्मल हो गया, आजमाइश का वक्त मुकम्मल हो गया, मुसीबतों का वक्त मुकम्मल हो गया, उनके दिल में अल्लाह बात उतार रहा है। बकिया सारा तबका उसी हट दरमी के ऊपर कायम है कि हमारे काम दुआओं से नहीं बनेंगे, हमारे काम वज़ाइफ से बनेंगे, हमारे काम वज़ाइफ से बनेंगे। और उनके काम नहीं बन रहे, उनका अपना काम होता जा रहा है। इंशाअल्लाह 2024 आज पहला दिन है, शुरू हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके भी दिमाग खोल देगा कि 2023 में तो हमने शाफी को माना नहीं है, 10 महीने वो बोलता रहे, माना नहीं है, तो 10 महीने में हमने कौन सा किला फतह कर लिया है वज़ाइफ पढ़ के, और 2 महीने कर लें, आना इसी दर पे है। लेकिन मैं ये क्या कहता हूं, मैं दुआ करता हूं तुम्हें मेरे दर पे ना आना पड़े। क्यों? शाफी के दर पे आने के लिए 2 काम होंगे, तुझे उजड़ना पड़ेगा और तेरे अंदर से ईमान निकलेगा। जब तू यहां आएगा इस हालत में होगा कि तेरे पास किराया नहीं होगा और उसके बाद ईमान नहीं होगा, फिर तू समझते हैं कि शाफी के पास आना बहुत आसान है। उनको पूछो जो आते हैं। आज सोमवार है, सोमवार को आप इजहार करो कि इस जुमेरात को मैंने शाफी के पास जाना है, फिर देखो मंगल और बुध और जुमेरात तुम्हारा कैसा गुजरता है। हर वो मुसीबत जिसका तुम सोच भी नहीं सकते वो भी तेरे ऊपर आएगी है, हर बला जिसका तू सोच भी नहीं सकता वो भी तेरा रास्ता रोकेगी कि उधर नहीं जाना। क्यों? शैतान चाहेगा कि इनको रास्ता सीधा मिल जाए। अब तो शैतान चाहेगा पढ़ें वजीफे, लगें इसी काम पे लगें, मुर्तद हो के ये मरें। तो हर कोशिश शैतान करेगा, घर में बच्चे बीमार होंगे, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में माली तंगदस्ती होगी, कोई गिर पड़ेगा, कोई और परेशानी आ जाएगी, यानी हर वो हरबा शैतान इस्तेमाल करेगा कि यहाँ आने वाला ना पहुंच सके। तो अल्लाह बोले इस सारी कहानी का जिम्मेदार कौन है? यूट्यूबर्स, डब्बा पीर, और उसके बाद क्या है? अवामुन्नास। अगर आमलीन जिम्मेदार हैं तो अवाम भी उतनी ही जिम्मेदार है। आज अल्लाह वालों जिस तरह उम्मत के ऊपर मेहनत करके वज़ाइफ पे ईमान बल्कि यकीन कामिल बना दिया गया है, उसी तरह ये पीर हजरात
عاملین، یہ یوٹیوبر، یہ وظیفے بیچنے والے اس پرلے درجے کے یہ بے شرم ہو چکے ہیں، اگر عمرے پہ جا رہے ہیں تو رستے میں وظیفے آ رہے ہیں۔ درجات طریقے میں کیا کہنے لگا ہوں، یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے تاکہ ان کا اصل چہرہ آپ کو نظر آئے کہ یہ آپ سے مخلص نہیں ہے، یہ کسی اور چکر میں ہے، یہ گیم ہی کوئی اور ہے۔ عمرے پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، رستے میں وظیفہ آ گیا ہے، ان کے اوپر فرشتے آتے ہیں نا، رستے میں وظیفہ آ گیا ہے، وہیں پہ ایئرپورٹ پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وظیفہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے کہ امت، میں کہیں عمرے پہ جا رہا ہوں، امت کہیں پیچھے سے پریشان نہ ہو جائے، بانجھ نہ ہو جائے، امت کا میرے بغیر یا میرے وظیفے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر کیا ہو گیا، مدینہ پہنچے ہیں تو سرکار کے سامنے وظیفے ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے وظیفے ریکارڈ ہو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے وظیفے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور امت کو پہنچائے جا رہے ہیں، زیارتیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں وظیفوں کا نزول ہو رہا ہے اور امت کو پہنچائے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کا آپ کے بغیر تو گزارا ہے، میرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، میرے وظیفوں کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے اور پیر مریدوں کے پیسے کے اوپر سینہ تان کے عمرہ کر رہا ہے۔ شرم سے مر جاؤ، ان کو پیسے بھیجنے والوں، تمہارے اوپر بھی لعنتیں ہیں، تمہارے اوپر بھی سارا دن اللہ کی لعنت برستی ہے کہ جنہوں نے حضور کی امت کو حضور سے دور کر دیا ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین جو ہے وہ مکمل نہیں آیا تھا؟ ان وظائف کی کمی رہ گئی تھی کہ مدینے میں جا کے بھی مدینے کی بات نہیں ہو رہی تو پاکستان میں رہ کے مدینے کی بات کیسے ہو جائے گی؟ اور جب مدینے کی بات ہی نہیں ہوگی تو ہمارا سینہ مدینہ کیسے بن جائے گا؟ اور جو نئی پود ہے، نئی نسل ہے، وہ حضور کی عاشق کیسے بن جائے گی؟ حضور کی غلام کیسے بن جائے گی؟ کہ گھر سے چلے ہیں تو فوٹوگرافر ساتھ ہے، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، وظیفوں کا نزول ہو رہا ہے، پاکستان ایئرپورٹ پہ وظیفہ ہے، مدینہ کے ایئرپورٹ پہ وظیفہ ہے، مسجد نبوی میں قیام ہے، وہاں وظیفہ ہے، وہاں زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، وہاں وظیفہ ہے، پھر مکہ میں گئے، احرام باندھ لیا، پھر ایک دم وظیفہ آ گیا، پھر وظیفہ آ گیا، پھر وظیفہ دیا۔ وظیفے تو ایسے آ رہے ہیں جیسے مرغی کو انڈا آتا ہے، مرغیاں جیسے انڈے دے رہی ہیں، آج کے پیر اس طرح وظیفے دے رہے ہیں۔ وہ ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے نا تو ان کے ساتھ سفر کرنا تو انہوں نے کیا کہنا، بابا گاڑی روکیں، بابا گاڑی روکیں، کیا ہو گیا؟ پوٹی آ گئی ہے، شی آ گیا ہے، بابا گاڑی روکیں، پوٹی آ گئی ہے، شی آ گیا ہے۔ تو ہم نے کہنا بیٹے وہ پمپ کے پاس جب وہ روکتے ہیں، فلان جگہ روکتے ہیں، نہیں بابا نہیں بابا جلدی روکے ہیں۔ تو میں کئی بار دیکھتا ہوں، مجھے اپنے بچوں کا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ہو بہو آج امت کے ساتھ پیر یہی کھلواڑ کر رہے ہیں، رستے میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی روک کے وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا جی وظیفہ آ گیا ہے۔ کہیں پہ سیر سپاٹے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ وظیفہ آ رہا ہے۔ اللہ والو وہ اتنا پیسہ تو عمرے پہ یا حج پہ یا سیر سپاٹے پہ خرچ نہیں کرتے جتنے وظیفے گھڑ کے وہ یوٹیوب سے کما لیتے ہیں۔ وہ کمائے جا رہے ہیں اور تم برباد ہوئے جا رہے ہو۔ کبھی تو سوچو، کبھی تو سوچو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ تمہارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کیا وہ ہاتھ کر رہے ہیں۔ تم سمجھ رہے وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ مدینے میں جا کے میں کہہ رہا ہوں مدینے کی بات نہیں ہو رہی، کملی والے کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے صحابہ کی تربیت فرمائی، جو دکھی آئے ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رویہ اختیار کیا یا کیا تربیت ان کی، وہ بات نہیں ہو رہی۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ پڑھو گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ 2023 کا آخری دن ہے، دن کا وظیفہ یہ ہے، 2023 کی آخری رات ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے، 2024 جنوری 1 جنوری کا وظیفہ یہ ہے، یہ کر لو سارا سال آپ سکون.com ہو۔ اللہ والو تمہیں ایسا وہ الو بناتے ہیں، تم الو بنے ہوئے، تمہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ حقیقت کیا ہے کہ قصور ان کا جو ہے سو ہے، قصور آپ کا ہے کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہو گیا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں ان بچھوؤں کے آگے، ان سانپوں کے آگے، ان نیولوں کے آگے اللہ نے ڈال دیا ہے کہ ان کو ڈستے جاؤ، ان کو ڈنگ مارتے جاؤ تاکہ ان کی دنیا بھی برباد ہو اور ان کی آخرت بھی برباد ہو۔ آج ایک ٹکے کا یوٹیوبر جس کو تم جانتے نہیں ہو اس سے دین لے رہے ہو، آج ایک ٹکے کا شعبدہ باز پیر ہے اس سے تم دین لے رہے ہو، ایک عامل ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہو، اپنی ماں کا نام، اپنے بچوں کا نام اس کو پوچھ رہے ہو، اس سے آپ دین لے رہے ہو، اس سے مسائل پوچھ رہے ہو، اس سے اپنی مشکلوں کے حل پوچھ رہے ہو۔
جو علماء مشائخ ہیں وہ اپنے مساجد کے اندر، اپنے آستانوں میں، اپنی خانقاہوں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، کوئی تو طالب مولا آئے، کوئی تو طالب علم آئے۔ علماء طالب علم کے چکر میں ہیں، اور جو مشائخ ہیں وہ طالب مولا کے چکر میں ہیں۔ انہیں طالب علم نہیں مل رہا، انہیں طالب مولا نہیں مل رہا، اور ساری کی ساری ٹریفک کدھر ہے؟ شعبدہ بازوں کے پاس۔ کوئی کوٹ پہن کے لگا ہوا ہے، کوئی تسبیحیں لٹکا کے لگا ہوا ہے، کوئی عصا پکڑ کے لگا ہوا ہے، کوئی کتابیں بیچنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی رسالے بیچنے پہ لگا ہوا ہے، اور شافی کلار روکن دے لگا ہے۔ اب یہ سارا کا سارا نظام 2023 سے ایک طرف ہے، اور ہم اکیلے ایک طرف ہیں بند باندھنے کے لیے کہ اللہ والو یہ رستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ اس رستے میں اگر کوئی وظائف کی دنیا میں کامیاب بھی ہوا ہے تو وہ وقتی کامیابی ہے، وہ وقتی کامیابی ہے۔ جو حقیقی کامیابی ہے وہ دعا کا رستہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ ہے۔ مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ تو دعا کو کمزور نہ سمجھ، دعا کو نظر انداز نہ کر، دعا کو تو حقیر نہ سمجھ، دعا کے اندر اتنی طاقت ہے یہ تیری تقدیر کو بدل دے گی، یہ تیری قسمت کو بدل دے گی۔ تو آج مسلمان دعا سے بھاگ گیا ہے اور وظائف پہ لگ گیا ہے، تو پھر وظائف کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہو گیا ہے۔ کہنے کو، بتانے کو، سمجھنے کو اللہ کا نام ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ جتنے اللہ والو آپ وظائف کرتے جاؤ گے، جب آپ کا ہر کام وظائف سے بنتا جائے گا، رجت میں پھنستے جاؤ گے، رجت کا شکار ہوتے جاؤ گے، تمہارا دل پتھر ہوتا جائے گا، یہ کبھی نہیں روئے گا۔ تمہاری آنکھیں پتھر ہو جائیں گی، یہ کبھی نہیں روئیں گی۔ تمہاری تمام کیفیات سلب ہو جائیں گی، بس تم ایک جانوروں کی طرح جو ہے وہ عبادت تو کر رہے ہوگے کہ معمول کے مطابق، لیکن تمہارے اندر کوئی کیفیات نام کی چیز نہیں ہوگی۔ جوں وظائف کرو گے، جوں رجت کے اندر پھنسو گے، اللہ رونے والی آنکھ بھی واپس لے لے گا، یہ رونے والا، تڑپنے والا، بے قرار ہونے والا دل بھی اللہ واپس لے لے گا۔ جب آنکھ بھی چلے گی، دل بھی چلا گیا، تو پھر ٹکریں پیچھے رہ جانی ہے۔ پھر تم نے یہی کہنا ہے کہ رب ہماری سنتا نہیں ہے، رب ہماری قبول کرتا نہیں ہے۔ رب دعاؤں کے اندر تڑپ چاہتا ہے، رب دعاؤں کے اندر توجہ چاہتا ہے، وہ تو تمہارے پاس رہ ہی نہیں گئی، رہ نہیں گئی۔ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان ہے، 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ دن کا روزہ، رات کی تہجد ہے، نوافل ہیں، مصلی پہ کھڑا ہے۔ ایک روزہ افطار ہوتا ہے اور اگلا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے والا تو نظام نہیں تھا کہ سحری افطاری، وہاں تو یہ روزہ بنی اسرائیل کے اندر تو یہ نظام تھا، یہ اللہ کی شریعت یا حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کیا تو ساتھ ہی اگلا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا۔ تو 70 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، 70 سال سے مسلسل وظیفے پڑھ رہا ہے، لیکن جب مشکل آئی ہے تو آسان نہیں ہوئی، جب مشکل آئی تو آسان نہیں ہوئی۔ جب 70 سال عبادت کی تو مشکل آسان نہیں ہوئی، تو ایک دن جب دل ٹوٹا تو دل ٹوٹے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ یا اللہ، میری 70 سال کی عبادت اتنی ناقص ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیری بارگاہ میں قبول پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے تو نے قبول نہیں کی، میری مشکل آسان نہیں کی۔ اب میں تیرے سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر میری عبادت اس لائق نہیں ہے کہ میری مشکل آسان ہو جائے تو اے اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تجھے داتا سمجھ کے، تجھے معبود سمجھ کے، تجھے رب سمجھ کے، تجھے خالق سمجھ کے، اے اللہ میرے ہاتھ اٹھائے ہوئے، میں ان کا ہاتھوں کو دیکھ لے، میں جھولی خالی تیرے سامنے پھیلائی ہے، میری جھولی کو بھر دے۔ تو اللہ فوراً ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے اس نوجوان سے یہ کہا کہ رب کی رحمت متوجہ ہے، اب تو مانگتا جا، تو جو مانگنا ہے رب سے مانگ لے۔ اللہ 70 سال رب کو پکارا ہے، وظیفے کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں مجاہدے کی ہیں، وہ ملا نہیں جو چاہتا تھا۔ آج ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے کہ بندے کو جا کے بتا کہ یہ میرے سے مایوس ہوا ہے، اس کو جا کے بتا کہ تیرے رب کی رحمت متوجہ ہے، اب تم مانگنے والی بات کر، اب تم مانگنے والی بات کر۔ تو اللہ جس کے ہاتھ اٹھانے سے بات بن جائے تو اس کو ضرورت ہے 70 سال، یا آج کے دور میں 70 وظیفے کرنے کی، جیسا پچھلے دنوں میں ہم نے ویلاگ کیا تو اس کے اندر کیا تھا، 42 وظیفے۔ تو جس کے ہاتھ اٹھانے سے
बात बांधे, लेकिन हाथ उठाने से बात उसी की बनेगी जिसने कमली वाले के साथ ताल्लुक जोड़ा होगा, जिसने हजूर की गुलामी को कबूल किया होगा, जिसके गले में हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का पटा होगा, जो गुलाम रसूल होगा, वो हाथ उठाएगा, वो मुस्तजाब दावा होगा, वो हाथ उठाएगा। अल्लाह उसके हाथों को खाली नहीं लौटाएगा, खाली नहीं फेरेगा। हमने हाथ फैलाए तो दरबारों पे जाके, हमने हाथ फैलाए तो दरगाहों पे जाके, हमने हाथ फैलाए तो पीरों के सामने, आमलीन के सामने, या फिर हमने कहा नहीं मैं वजीफा पढ़ के तकदीर के फैसले बदल दूंगा। तो वज़ाइफ के साथ तो तकदीर बदलने का तो वादा ही नहीं है या निज़ाम ही नहीं है। तकदीर तो बदलती है दो अमाल से। अब जागते रहिएगा, बात खत्म कर रहा हूं। तकदीर किससे बदलती है? दो अमाल से, एक है दुआ और एक है सदका। वज़ाइफ से तो तकदीर बदलती नहीं है। वज़ाइफ तो तकब्बर लेके आते हैं, इंसान के अंदर उठान आती है कि मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये मिल गया, मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये मिल गया। इंसान ये समझता है कि मेरी मेहनत है। इसलिए मैंने क्या कहा कि जूं जूं वज़ाइफ करते जाओगे आपकी कैफियत ख़त्म होती जाएंगी, आप बेकैफ हो जाओगे, आपके पास रोने वाली आंख नहीं रहेगी, आपके पास तड़प के मांगने वाला अंदाज नहीं रहेगा, आपके पास बेकरार दिल नहीं रहेगा, रोने वाला दिल नहीं रहेगा। आप बिल्कुल जो है वो कैफियत से फारिग हो जाओगे। लेकिन जब आप गुनाहों से बचोगे, और वो दो रास्ते जो तकदीर को बदलते हैं, जो अल्लाह के नबी ने बताए हैं, पीरों ने नहीं बताए, पीरों ने छुपाए हैं, उन्होंने वज़ाइफ पे लगाया है। शाफी आप तक ये बात पहुंचा रहा है, तकदीर को बदलने के दो ही रास्ते हैं या दो ही अमाल हैं, एक है दुआ और एक है सदका। सदका भी तेरी तकदीर को बदल देता है और दुआ भी तेरी तकदीर को बदल देती है। आज उम्मत इन दो अमाल से ही भाग गई है और किधर लग गई है? वज़ाइफ पे। अब ये अल्लाह वालों, ये सारी इस्लाही तौर पे जो मैंने बात की है, अब यहां पे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। उम्मत किधर से भागी है? दुआओं से, सदके खैरात से। उम्मत किधर लग गई? दुआओं को छोड़ दिया, मन्नत पे लग गई। दुआओं को छोड़ दिया, चढ़ावे पे लग गई। दुआओं को छोड़ दिया, चादर चढ़ाओ या दरबारों पे हाजिरी दो, उधर लग गई। दुआओं को छोड़ दिया। इसी तरह सदका खैरात है, वो नजरो न्याज में बदल गई। कवालों को पैसा देना है, उसके लिए पैसे हैं। नात खानों पे पैसा फेंकना है, उसके लिए पैसे हैं। बराबर पे कोई गरीब मर रहा है, उसको दुआई लेके देने के लिए पैसे हैं, हौसला नहीं है, हौसला नहीं है। नात खानों के ऊपर लाखों रुपया फेंकना, उस महफिल पे ऊपर लाखों रुपया लगा के इंतजाम करना, लोगों की मिन्नतें तरले करके बुलाना, कवालों से पैसे दे के एडवांस बुकिंग करवाना, ये सारे काम हैं। इनके लिए पैसा भी है, सलाहियतें भी हैं, वक्त भी है, लेकिन सदका देने के लिए ज़र्फ नहीं है, सदका देने के लिए हौसला नहीं है। क्यों? अल्लाह कबूल ही नहीं करना चाहता। हराम की कमाई हराम के कामों पे लग के रहती है और अल्लाह लगवा रहा है। सदका छोड़ दिया, अल्लाह ने रातों को उठने की तौफीक नहीं दी, नमाज से अल्लाह ने फारग कर दिया, नमाज की तौफीक नहीं है। जब 90% माशरा ही बेनमाजी है तो दुआएं कैसी हो गई? जिसकी नमाज नहीं उसकी दुआ कैसी हो गई? तो अल्लाह ने जो तकदीर बदलने वाले दोनों आमाल थे वो छीन लिए। सदका भी छीन लिया, उसकी तौफीक भी छीन ली, और दुआ की तौफीक भी छीन ली। तो जब हमारे पल्ले रह ही कुछ ना गया तो ये भेड़िए हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। इन्होंने हमारे ख़ानदानों को, हमारे प्यारों को, हमारे माँ बाप को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को वज़ाइफ पे लगा दिया, तवीज़ धागे पे लगा दिया, लटकाने दबाने जलाने वाले तरफ ये ले गए। तो क्या हुआ? उससे रिस्क बढ़ेगा। अब मेरा सवाल ये है, जो ये कहते थे कि दुआओं से कुछ नहीं होता, जिन्होंने वज़ाइफ पढ़े, अब मैं सवाल कर रहा हूं, मैं कितनी बार ये बात बता चुका हूं कि जब वज़ाइफ को शराइत के बगैर पढ़ोगे, रजत जब शुरू होगी, यानी रजत की जब इब्तदा होगी, तो जो सबसे पहली अलामत जाहिर होगी वो माली तंगदस्ती है। वज़ाइफ किस लिए पढ़े हैं? रिस्क के लिए, रिस्क की कुशादगी के लिए। तो मैंने क्या बताया है कि जो जितने वज़ाइफ करने वाला होगा उसके घर में भूख ऐसे नंगा नाच करेगी कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कुत्ता बिल्ली भी खाएगा
آرام کے ساتھ، لیکن اس کو وظائف پڑھنے والے کو یا اس کے خاندان کو یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو 2 وقت کی عزت کے ساتھ اللہ روٹی نہیں دے گا۔ وظائف کس لیے پڑھے تھے؟ رزق کے لیے۔ چھوڑا کس کو تھا؟ دعا کو۔ چھوڑا کس کو تھا؟ صدقے کو۔ جو اللہ کے نبی کا رستہ ہے، اللہ کے نبی کا تعلیم کردہ رستہ ہے، اللہ کا عطا کردہ رستہ ہے، جب وہ چھوڑ کے وظائف کے راستے طرف آئے تو جو میں نے کیا کہا، جو جتنے وظائف کرتا جائے گا، پہلی علامت وظائف ماں کرے گی اجڑے گی اولاد، وظائف ابا کرے گا اجڑے گی اولاد، وظائف ماں یہاں کرے گی پاکستان میں، بیٹیاں کینیڈا میں رہتی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، یوکے میں رہتی ہیں، فرانس میں رہتی ہیں، دبئی میں رہتی ہیں، دنیا بھر میں کہیں رہتی ہیں، فاصلوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ماں یہاں بیٹھ کے لیلن دے دوپٹے لے کے تے کڑے پا کے وظیفے کرے گی، اللہ اوتھے کڑے پائے جائے گا۔ ایسے اللہ کڑے ڈالے گا کہ پھر وہ کڑے ٹوٹنے والے نہیں ہیں، وہ بندشیں ٹوٹنے والی نہیں ہیں۔ ماں گھر کیا زور لگا رہی ہے، کڑیاں ذرا سیٹ ہو جان، میرا دماد دا کوئی کاروبار نہیں، دماد دا کاروبار کھول جائے، میرے وڈے منڈے دا کاروبار نہیں ہے، میں او دے واسطے وظیفہ کرنی پئی ہیں، تو او دا ذرا شو روم چل پوے ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹا جو ہے وہ پڑھ گیا ہے، نوکری کوئی نہیں ہوتا، کوئی نوکری لگ جائے، کوئی کاروبار لگ جائے، ماں کر رہی ہے رزق کھولنے کے لیے وظائف۔ تو شافعی نے 10 مہینے میں امت کو یہی سمجھایا ہے کہ ہفتے میں ایک بندہ لے کر آؤ جو وظائف سے بنا سمرا ہو، اس کو رنگ لگے ہو، میں تمہیں ہر جمعرات 50 خاندان دوں گا جو اجڑے ہوئے ہیں، جو وظائف پڑھ کے لیرو لیر ہوگے، پائی پائی کے محتاج ہوگے۔ تو اللہ والو وظائف کا پہلا مسئلہ کیا ہوگا کہ مالی تنگ دستی۔ تو پڑھے کس کے لیے تھے؟ خوشحالی کے لیے، ہوگے بدحال۔ پھر جب وظائف اور پڑھو گے، رجت اور آگے بڑھے گی، تو دوسرا کیا آئے گا، کبھی پڑھنے والا بیمار، کبھی گھر میں دوسرا بیمار، وہ ٹھیک ہوا تو تیسرا بیمار، وہ گیا تو چوتھا بیمار۔ جو پیسہ تھوڑا بہت جمع پونجی ہے بھی، وہ بھی بیماریوں پہ لگ جائے گی، ڈاکٹر کھا جائیں گے، پیر کھا جائیں گے، عامل کھا جائیں گے۔ پھر شافعی کا اعلان ہے کہ جہاں جاؤ گے تمہیں کوئی یہ نہیں بتائے گا بیماری کیوں ہے، تیرے پیٹ میں درد کیوں ہے، تو نے گاجریں کھائی تھیں، آلو کھائے تھے، مولیاں کھائی تھی، شلجم کھائے تھے، کس لیے پیٹ میں درد ہے، یہ تجھے دھرتی پہ بتانے والا اللہ کے حکم سے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پھر اعلان کیا کہ اگر تجھے کوئی دھرتی پہ یہ تشخیص کر کے بتا دے قیامت تک کے لیے وقت ہے، ہم اس کے جوتے اپنی پگڑی پہ سجا کے چلیں گے۔ کہ تجھے یہ بتا دے، ہر بندہ تجھے یہ کہے گا کہ جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، فلاں نے وار کر دیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ پھر تو جادو توڑنے کے لیے وظیفے پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑے۔ تیسری علامت اور چوتھی علامت رجت کی کیا آئے گی کہ ککھوں ہولے ہو جاؤ گے، ٹکے کی عزت نہیں رہے گی، اولاد منہ پہ کتا کتا کرے گی۔ مجھے خاتون نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جب اسکول کے گیٹ پہ اتارا، وہاں گارڈ بھی کھڑے تھے، وہاں بچے دوسرے جو اپنے گاڑیوں سے اتر رہے تھے، یعنی صبح 8 بجے کا اسکول کا وقت تھا، 40-50 لوگوں کا رش ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو میری بیٹی نے ان سب کے سامنے کہا، کتیے چلی جا، کتیے چلی جا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ نہ کرے ہماری اولاد کے ہمارے اوپر کیا بیتے گا، اس ماں کے سینے پہ کیا بیتا جس نے روتے ہوئے اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ مجھے بتایا کہ حضرت صاحب آج میری اولاد نے، جس کو میں نے پالا ہے، میری سب سے بڑی بیٹی ہے اور ابھی کیا ہے 9ویں کلاس میں ہے، 8ویں یا 9ویں کلاس کے اندر ہے، تو اس نے مجھے بھرے مجمع کے اندر آج میری یہ عزت کی ہے۔ گھر میں پہلے بدتمیزی کرتی تھی، آج اس نے باہر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور اس نے کیا بولا ہے کہ کتیے چلی جا۔ تو میں گاڑی کے اندر بیٹھ کے جس طرح آئی ہوں، مجھے مرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اب شافعی کہتا ہے کھول کے پڑھو، دن رات پڑھو، ساڑھا کڑا پیو دا رسالہ بند ہو جانا ہے، ہمیں کیا ٹینشن پڑی ہوئی ہے، ہم تو کر رہے ہیں نوکری، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، دن رات پڑھو، 500 رسالہ لے کے بانٹو، ثواب کے نام پہ کتابیں بانٹو، چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہوتی ہیں جیب میں ڈالنے والی، بکلیٹس جو ہوتی ہیں، بانٹو وظیفوں کے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ راضی ہو رہا ہے، اللہ کا رسول راضی ہو رہا ہے، یا کوئی اور راضی پھر ہو رہا ہے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر تمہیں 10 مہینوں میں بات سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ سمجھ آ ویسے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات پڑھو تے انے واہ پڑھو۔ 4 باتیں بتائی ہیں، بس یہ کاپی پہ کاغذ پہ کسی جگہ پہ لکھ لو، کیونکہ دل تو اب ہو گیا سیاہ، یہ تو ہو گیا پتھر، یہ تو مانتا نہیں ہے اور یہ سوچتا نہیں ہے۔
कागज पे लिख के रख लो। जो जो वज़ाइफ पढ़ते जाओगे माली तंग दस्ती आती जाएगी। मैंने क्या फिक्रा बोला है, कुत्ता बिल्ली भी खाएगा, तुझे खाना इज्जत से नसीब नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, कभी कोई बीमार, फिर वही बीमारियां बाद में ला इलाज बीमारियों में बदल जाएगी। और तीसरा क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़े, मियां बीवी हैं तो आपस में, औलाद है तो आपस में, गली मोहल्ले में, कारोबार है तो वहां पे, जगह जगह पे लड़ाई। और चौथा क्या है, टके की इज्जत नहीं रहेगी। हर वो काम होगा जिसमें बदनामी हो, हर वो काम होगा जिसमें रुसवाई हो। बेटियों को तलाकें होंगी, इज्जत का काम है, इज्जत का काम है। बाहर लड़ेंगे तो इज्जत का काम है। किसी से पैसा उधार लिया है वो गिरेबान पकड़ लेगा तो इज्जत का काम है। हर वो काम होगा जो रुसवाई का है। जिनके ऊपर तुमने एहसानात किए, जिनके मुंह में अपने मुंह से लुकमा निकाल के डाला है, ये रजत उनको तेरे सामने यूं खड़ा कर देगी। ये शाफी कहता है। हमने 32 साल जो है वो नालियां साफ करने पर नहीं लगाए, हमने 32 साल अपने मुर्शिद के हाथ में हाथ दे के दिल साफ करने पे लगाए हैं। इसलिए हम उम्मत को समझा रहे हैं कि ये किताबों की बातें नहीं हैं कि तुम्हें यूट्यूब से मिल जाएंगी, सोशल मीडिया से मिल जाएंगी। हम पूरा दिन रात काम करते हैं, हमें एक साल में एक फिक्रा नहीं मिला, तुम्हें कहां से मिल जाएंगी, तुम्हें कहां से मिल जाएंगी। तो अल्लाह बोलो, जब हमने दुआ का रास्ता, हमने सदके का रास्ता छोड़ा, तो हमने रास्ता कौन सा अपनाया, वज़ाइफ का। तो वज़ाइफ का अंजाम मैंने 4 अलामात बता दी हैं और मैंने उनको भी कह दिया है जो आज तक नहीं मान रहे। तो मैंने क्या कहा है, ज़हन दिमाग सोचता नहीं है वो उससे आ रही है, दिल मानता नहीं है वो उससे बागी है। तो कागज़ पे लिख के रख लो और वजीफे दिन रात पढ़ते जाओ। और जिन्होंने बात समझ ली है या जो पहले 2023 में बात समझ चुके हैं, अल्लाह बोलो, अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हो गए हो या आज की बातें आप हजरात सुन के कहते हो कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझे गलती का पता चल गया है कि ये तो खेल ही कोई और था, मैं तो अपने हाथों अपने आप को बर्बाद किए जा रहा। अगर तो मान गए हो, अगर तो नहीं माने तो फिर मौजू खत्म हो गया। अब आप जानो, आपका काम जाने, आपको 4 अलामात भी दे दी हैं, वक्त भी क़यामत तक का दे दिया। अब आप फारिग हो, वजीफे पढ़ो जाके, जो मर्जी करो जाके। अगर तो बात समझ आ गई है और आप ये बेवकूफ़ी कर चुके हैं, बात समझ आ गई है और आप ये बेवकूफ़ी कर चुके हैं, यानी आपने वज़ाइफ कर लिए हैं, तो फिर क्या है, अब जो मैं अमल बता रहा हूं, अगर ये रजत हुई है तो ये अमल रजत को भी तोड़ेगा, अगर जादू हुआ है तो ये अमल जादू को भी तोड़ेगा, और ये अगर तकदीर की लिखी माली तंगदस्ती है तो अल्लाह तकदीर को भी बदल के दिखाएगा। घर में बीमारी है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर में रुसवाई है, वही 4 बातें, माली तंगदस्ती है, लड़ाई झगड़े हैं, बीमारी है, जिल्लत वाले काम है। अब जिल्लत वाले कामों की इतनी तफसील है कि उसमें मैं जाना नहीं चाहता। घर में बेटियां बैठी हुई हैं, जवान बेटियां हैं, बूढ़ी हो रही हैं, तो क्या हो रही है, बेइज्जती। बेटे पढ़ गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही, आवारा फिर रहे हैं, तो क्या है, बेइज्जती। अब इन बातों को खोलेंगे तो गैर जरूरी बात लंबी होती जाती है, आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। हमने इन 4 बातों से बाहर नहीं निकलना। माली तंगदस्ती है, ला इलाज बीमारियां हैं, और क्या है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, और जिल्लत रुसवाई है, जादू है, टूना है, नजरे बद है, और आप साथ क्या है कि वज़ाइफ वाली बेवकूफ़ी कर चुके हैं। या तो ये मसला है, या वो लोग जो कहते हैं हजरत साहब हमने तो वज़ाइफ नहीं किए, हमने वज़ाइफ नहीं किए। अगर आपने वज़ाइफ नहीं किए और आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, घर में लड़ाई झगड़े उनकी वजह से परेशान हैं, और घर के अंदर बीमारियां उनकी वजह से आप परेशान हैं, या रुसवाई हो रही है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं और आपका नुकसान होता जा रहा है, आप उजड़ते जा रहे हैं। आप अगर तो दीन से दूर थे तो आप अल्लाह की पकड़ में थे, या आपके ऊपर आजमाइश है, ठीक है, ये तो अपने हाथों उजड़े वज़ाइफ पढ़ के। तो बाकी 2 कौन से रह गए, एक जो अल्लाह की नाफरमानी वाले रास्ते पे चल रहे थे, अल्लाह ने उनको भी ये 4 अजाब दिए, और एक वो हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने आजमाइश डाली, अल्लाह ने उनके ऊपर भी ये 4 अलामतें जाहिर की। चाहे वज़ाइफ पढ़ के ये 4 अलामतें आई हैं, चाहे अल्लाह की नाफरमानी करके 4 अलामतें आई हैं, चाहे हालत आजमाइश की वजह से 4 अलामतें आई हैं। अल्लाह बोलो, ऐसा अमल बता रहा हूँ, चाहे रजत है,
چاہے جادو ہے، چاہے نظر بد ہے، چاہے تعویذات ہیں، چاہے حسرت کی نظر ہے، چاہے تقدیر کا لکھا ہے جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، چاہے تقدیر کا لکھا ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے کسی بھی طرح کی، تو اللہ والو بس ایک عمل کو شافی کے کہنے پہ پلے باندھ لو، اور وہ عمل جو ہے عین سنت کے مطابق ہے، آپ کا جو چسکا ہے، آپ کا جو ٹھرک ہے وظیفے کا، وہ بھی پورا ہو جائے گا، جو آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھی، جہاں نماز پڑھی ہے وہیں پہ بیٹھ جائے نماز پہ، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے درود پاک کی۔ اگر تو آسانی ہے، صبح کسی دفتر نہیں جانا، اس میں ابھی وقت ہے، اس طرح خواتین ہیں انہوں نے صبح کچن میں ناشتہ بنانا، گھر کی مصروفیت ہوتی ہے، کچن کی مصروفیت ہوتی ہے، بچوں کو تیار کرنا، یا خود کسی دفتر میں کام کرتے تو انہیں جانا، اگر ایسی کوئی تنگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ درود ابراہیم پڑھے۔ کون سا درود پاک؟ درود ابراہیم۔ اور اگر تنگی ہے یعنی وقت کم ہے، قلیل ہے، تو پھر اتنا کافی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں بات بڑی حساس ہے، توجہ کے ساتھ سننی ہے، ورنہ میں جتنا گھنٹے میں سمجھا کر آیا ہوں اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے آپ کو طوطا نہیں بنانا، حضور کا غلام بنانا ہے۔ ہم وظائف پڑھ پڑھ کے طوطے تو بنے ہوئے ہیں، گانی والے، بیڑا غرق ہمارا ہو گیا ہوا ہے، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا رکھے؟ توجہ رکھے۔ اگر آپ یہ بات کو سمجھیں گے نہیں تو آپ اس کو وظیفہ بنا دیں گے دوبارہ، تو کوئی شے ملنے والی نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی فجر کی، ایک تسبیح کرنی ہے درود پاک کی۔ کس کی کرنی ہے؟ میں نے جب آپ کو رائے دے دی ہے کہ اگر تو آسانی ہے تو سب سے افضل ہے درود ابراہیم پڑھے، اگر صبح وقت کی قلت ہے تو میں نے آسانی دے دی، آپ درود ابراہیم کا اول حصہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اب بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ رکھیں، وہ کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ دعا۔ درود کیا ہے؟ دعا۔ اس کو دعا رہنے دینا ہے خدا کے واسطے، یہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ بات کو سمجھے پہلے، اس کو دعا رہنے دینا ہے، اس کو ورد نہیں بنانا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ دعا کو دعا رہنے دینا ہے، اس کو ورد نہیں بنا لینا، اس کو وظیفہ سمجھ کے نہیں کرنا کہ بھائی میں نے حضرت صاحب نے کہا ہے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، 600 مرتبہ پڑھنا ہے، بس ٹکا ٹک دانے پہ دانا، منکے پہ منکا، ٹھا منکا، 600 پورا کرو۔ دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تمہاری توجہ چاہتا ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ اس کو ورد بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ ورد جو ہوتا ہے یا ذکر ہوتا ہے وہ تاثیر کے لیے ہوتا ہے، وہ اور میدان ہے عملیات کا، ادھر سے تو میں گھسیٹ کے آپ کو ادھر لے کے آ رہا ہوں۔ تو اگر آپ صبح کہو گے حضرت صاحب نے اتنی بار ٹھا کر کے 5 منٹ کر کے مصلی پہ آتے آپ آؤ گے، تو پھر تو بات وہیں کی وہیں ہے، پھر 4 دن بعد آپ دوبارہ یہی کہو گے حضرت صاحب یہ عمل میں نے اتنے دن کیا، ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہمیں علامے ایسے دیتے ہیں جیسے ہم نے ایڈوانس پیمنٹ پکڑی ہوئی ہے، یا معاذ اللہ ہم نے دینا ہے اپنے خزانوں سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو ایک نوجوان جو ہے، یعنی جو بہانے کا مالک تھا یا جس کا وہ ریوڑ تھا، جانور تھے، وہ دعائیں کر رہا ہے اللہ سے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی گریہ زاری کو دیکھا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے حیرت زدہ ہوئے، تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ جو مانگ رہا ہے اگر میں دینے پہ قادر ہوتا تو میں اس کو نواز دیتا، یا اللہ تو دینے پہ قادر ہے تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو رب نے فرمایا تو اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہراً رو رہا ہے، میرے سے مانگ رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ ریوڑ کے اندر، بانے کے اندر پھنسا ہوا ہے، دھیان بکریوں کی طرف ہے۔ تو اگر آپ جو میں عمل بتا رہا ہوں اس کو اس طرح کرو گے کہ یہ 100 کب پورا ہوتا ہے، تو اللہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے ناشتہ کرو، تو جوتی پاؤ، تو روپیہ 5000 جیب میں پاؤ، تو تویز لے کے آؤ، مور کا پنکھ لے کر آؤ، کالا کپڑا لے کر آؤ، کوئی کڑی شڑی لے کر آؤ، کوئی لو بنوا کر لے کر آؤ، وہ کام آپ کریں، آسان ٹھنڈا ٹھار، کوئی کر کے دے دے گا، آپ کا تو پیسہ ہی ہونا ہے نا، چلو آپ کا پیسہ نکل جائے گا اسی بہانے، آپ بھی ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے، آرام دہ محسوس کرو گے، گھر میں چوری چکے کا ڈر نہیں آپ کو رہے گا، اور کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی، پھر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت، شافی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل ہے دعا کا، تو دعا کو دعا ہی رہنے دینا ہے۔ آپ نے
ایک تسبیح کرنی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود پاک کیا ہے؟ دعا. تو آپ نے ادھر اس کو دعا سمجھ کے، یہ نہیں ہے کہ میں ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، اس کو دعا کرنا ہے. یہ دعا کس کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر رحمت نازل فرما. یہ دعا ہے. تو دعا میں نے کیا بار بار کہہ رہا ہوں کہ تڑپ چاہیے، توجہ چاہیے، تعداد نہیں چاہیے. یہ جو ہم تعداد مقرر کرتے ہیں، یا میں کہہ رہا ہوں 100 بار، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ 100 بار پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے کوئی دانہ ایسا برکت والا تو گرائے کہ تیری تان جڑ جائے. یہ صرف انتظار کے لیے ہے، رابطہ جوڑنے کے لیے تعداد ہے. ورنہ تو اللہ والو ایک بار ہاتھ اٹھا دیے بس ایک بار پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے، بار بار دعا کی جاتی ہے. یہ جو تعداد ہم بتاتے ہیں اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 دفعہ 10 دفعہ آپ پڑھے گا تو ماحول سے تو کٹ جائے گا، تیرا اللہ سے رابطہ جڑ جائے گا. تو اس دعا کو دعا سمجھ کے کرنا ہے. یہ ترجمہ موٹا موٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر، اولاد کے اوپر رحمت نازل فرما. یوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یوں جب ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھ لی، اب اللہ کے ساتھ آپ کی لو لگ گئی، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ گیا. پہلے مدینے والے کے لیے دعا کی ہے، جب حضور کی توجہ بھی آ گئی، اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہو گئی، تو بس پھر اپنی جھولی پھیلا دینی ہے. اپنی جھولی پھیلا دینی ہے. اپنی جھولی پھیلا کے کیا دعا کرنی ہے؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے. حضور کے لیے کیا دعا کی ہے؟ دعائے رحمت. اپنے لیے کون سی دعا کرنی ہے؟ دعائے مغفرت. سمجھ آ گئی بات؟ حضور کے لیے دعا کون سی کریں گے؟ دعائے رحمت. اور اپنے لیے کون سی دعا کرنی ہے؟ دعائے مغفرت. یہ بھی رحمت ہی کی ایک شکل ہے، یہ بھی رحمت ہی کی ایک شکل ہے. جو دعائے رحمت ہے وہ تو آپ کو الفاظ سے سمجھ آ رہی ہے، تو جب تک رحمت نہیں ہوگی آپ کی بخشش کیسی ہوگی؟ تو حقیقت میں یہ بھی دعائے رحمت ہے. حضور کے لیے بھی دعائے رحمت، اپنے لیے بھی دعائے رحمت. تو جب رب کے رحمت کے نظام کو متوجہ کر لو گے تو جھولی بھر جائے گی. اب اللہ والو اللہ سے لینے کا ڈنگ دیکھو. جو میرے رب نے طریقے سکھائے ہیں، خدا کی قسم اتنا غصہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں کو اختیار تصرف دے. ان پیروں کو، ان مولویوں کو، ان عاملین کو، وہ پیر ہارون رشید صاحب ہیں موڑا شریف والے، وہ کہتے ہوتے تھے ان کو سب کو سمندری جہاز میں ڈال کے نا ان کو سمندر برد کر دو، امن ہو جائے گا اس ملک کے اندر. تو ان کے ساتھ اللہ نے یہی کرنا ہے جو انہوں نے امت کے ساتھ کیا ہے. الحمدللہ وہ امت کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے. اب رب نے جو مانگنے کا طریقہ سورہ ابراہیم کے اندر، قرآن کے اندر ہمیں سکھایا ہے، اس کے اندر حکمتیں دیکھیں. کوئی پیر یہ وظیفہ گڑھ سکتا ہے؟ وظیفہ بنا سکتا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا درود پاک، اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا، حضور کی توجہ کو متوجہ کیا. ایک بار درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 4 انعام، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں اور 10 رحمتیں، 4 انعامات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھا، کھڑے ہونے سے پہلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اگر کھڑی حالت میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر کھڑی حالت میں پڑھا تو بیٹھنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. پہلے ہم نے 100 بار دعا کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جس کو ہم نے کیا؟ دعائے رحمت. اب آجو اپنے کے اوپر. اب اپنے پہ کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے. رب کہتا ہے رحمت متوجہ ہے لیکن تھوڑی ہے، میں تجھے کیونکہ بہت زیادہ دینا چاہتا ہوں تو تو میری رحمت کو بھی زیادہ متوجہ کر. اب بڑا حساس سا موضوع توجہ رکھنا ہے. رب کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو سمجھو، قرآن کی گہرائی کو، قرآن کے باطن کو سمجھو. آپ سوچ نہیں سکتے تمہارا رب تمہیں کیا دینا چاہ رہا ہے. ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. رب کہتا ہے معاف کر دینا وا، لیکن میں تجھے معافی کے علاوہ بھی بڑا کچھ دینا ہے، تو میری رحمت کو اور متوجہ کر. یا اللہ کیسے کروں؟ اپنے ماں باپ کے لیے بھی بخشش مانگ.
अपने माँ बाप के लिए भी बख्शिश मांग। हम मांगने चले थे काका, हम मांगने चले थे कारोबार, हम मांगने चले थे बच्चियों के रिश्ते। अल्लाह ने कहा हौसला ते कर मारो, ओ दे दांगा। मेरी रहमत को मतवज्जे कर, तूने मेरे कमली वाले पे दरूद पढ़ा है, तेरा इनाम बहुत बड़ा बनता है। तो तू बस इतनी बात पे टिक गया कि बच्चे की नौकरी लग जाए, तो बेटी का रिश्ता हो जाए, तो फलां बीमार है उसको शिफा हो जाए। नहीं, और मांग, तो मेरी रहमत को और मतवज्जे कर। या अल्लाह वो तो मुझे आता ही नहीं है, मैं कभी उलमा के पास गया ही नहीं हूं, मैं कभी मशाइख के पास तो गया ही नहीं हूं। मैं तो गया हूं जब से होश संभाली है तवीज़ धागे वालों के पास। उन्होंने तो मुझे ये समझाया है ये सुबह पीना है, ये लटकाना है, ये जलाना है और ये पढ़ के फूंकना है। तो मुझे तो या अल्लाह पता ही नहीं है। तो रब कहेगा कुरान खोल, सूरह इब्राहिम खोल। अगर वो भी नहीं खोलनी आती, नमाज पढ़ता है, तू कहना हाँ नमाज पढ़ता हूं, तो रब कहेगा जब नमाज पढ़ के दुरूद इब्राहिम के बाद दुआ पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब कहेगा इसको छोड़ दे, आगे बता क्या पढ़ता है? तो कहेगा रब्बना ग़फ़िरली। या अल्लाह ये तो वो आ गई, ये तो मैं बचपन तो ही पढ़दा आ रहा, ये तो आज शाफी ने झंझोड़िया तो समझ आई, ये तो हथियार मेरे हाथ में था और बच्चा मेरी बगल में था, तो मैं डंडोरा कहां देता फिर रहा। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, ये तुझे आता नहीं था? तू कहां पीरों के पास फिरता रहा है, आमलीन के यूट्यूबर्स के पास फिरता रहा है, अपनी दुनिया आखिर बर्बाद करता रहा है। मैंने कब का तुझे नवाज देना था, बस मैं तुझे इस लाइन पे, इस मकाम पे, इस रास्ते पे लाना चाहता था कि मेरे कमली वाले को राजी कर ले। ये तवीज़ धागे वाला रास्ता, वजीफों वाला रास्ता मेरे नबी का नहीं है। मेरे नबी का रास्ता तो दुआओं वाला है, सदका खैरात वाला है, मेरे से मांगने वाला है और मेरा दिया हुआ माल मेरी ही राह में खर्च करने वाला है। ये वजीफों वाला रास्ता मेरे नबी का नहीं है, तवीज़ धागे वाला रास्ता मेरे नबी का नहीं है। अगर मेरे नबी ने वजीफे बताए भी हैं, तवीज़ बताए भी हैं, तो वो शराइत के साथ है, वो खवास के लिए, किसी के लिए जो मजबूर हो। जो अमूमी जिंदगी है वो मेरे महबूब की दुआओं वाली है, सदक़े खैरात वाली है। अब अल्लाह क्या करूं, या अल्लाह गलती समझ आ गई, अच्छा मांग, रब्बना ग़फ़िरली, जा तुझे माफ़ किया। हम इधर से क्या कहेंगे? रब्बना ग़फ़िरली। अल्लाह अर्शों से क्या आवाज़ देगा? जा तुझे माफ़ किया, जा मैंने तुझे बख्श दिया। फिर रब कहेगा नहीं, ये रहमत थोड़ी है, तेरा इनाम ज़्यादा है, तू और मेरी रहमत को मतवज्जे कर। अच्छा या अल्लाह फिर क्या करूं? आगे पढ़, वली वालिदैया, है अल्लाह मेरे माँ बाप को भी माफ़ कर दे। रब कहेगा जा तेरे माँ बाप को भी माफ़ किया। वलिल मुमिनीन, अल्लाह तमाम ईमान वालों को भी माफ़ कर दे। किस दिन माफ़ कर दूँ? यौम यक़ूमुल हिसाब, जो यौम हिसाब है, जिस दिन तू मिज़ान कायम करेगा, अल्लाह सबको बख्श दे। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह वालों अपनी किस्मत पे नाज करो और अगर गलतियां कर चुके हो तो अपने मुंह पे चमाटे मारो कि कुरान को छोड़ के किधर चले गए। रब देखे तुम्हें नवाजने के लिए क्या क्या बहाने ढूंढ रहा है। कैसी खूबसूरत अल्लाह ने दुआ दी है कि मांगने हम अपने लिए चले। अल्लाह ने कहा वो तो दे ही दूंगा, दुनिया तो दे ही दूंगा, अपनी बख्शिश मांग ले, कुछ शर्म कर ले, आखिरत में तूने रहना है, वो हमेशा की दुनिया है, आखिरत मांग ले, दुनिया तो तुझे दे ही दूंगा। जो तेरे मैं मुकद्दर में लिख चुका हूं, तेरी तकदीर में लिख चुका हूं, जो तेरे मुकद्दर हो चुकी है वो कोई दूसरा ले नहीं सकता। इसी बहाने आखिरत मांग ले। रब्बना ग़फ़िरली। अल्लाह ने कहा नहीं, तूने मेरे कमली वाले पे दरूद पढ़ा है, जरा मेरी रहमत को और मतवज्जे कर। फिर रब ने क्या हमें सिखाया? वली वालिदैया। पहले हमने अपनी बख्शिश करवाई, मग़फ़िरत करवाई, उसी लगे हाथ हमने वालिदैन भी बख्शवा लिए। फिर रब कहता है नहीं, अभी भी मेरी रहमत तो बेहिसाब है, उसकी कोई हदूदो क़यूद नहीं है, तू और मांग। तो हमने क्या कहा? वलिल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों को भी बख्श दे। यौम यक़ूमुल हिसाब, यौम हिसाब के दिन मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह वालों जिसको ये दुआ का लुब्बे लुबाब समझ आ गया, फिर वो किसी पीर फ़कीर का मोहताज नहीं है, किसी दरगाह का मोहताज नहीं है, किसी वजीफ़े का मोहताज नहीं है। हाँ, अगर उसके नसीब में अल्लाह ने अज़ली बदबख्त होना लिखा नहीं है। ये सारी बातें सुन के भी कोई कहे मैंने करने वजीफे ही हैं, मैंने तवीज़ धागा ही करना है, तो लिख के रख लो शाफी की बात, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मरदूद हो के मरेगा। जो मेरे रब का निज़ाम छोड़ के, कमली वाले की सुन्नत छोड़ के, मेरे रब का कुरान छोड़ के, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम छोड़ के आमिलों के पीछे, यूट्यूबर्स के पीछे भागेगा,
तो फिर रजत का शिकार हो के रहेगा। और आप देख रहे हो दुनिया भर से कि जहां रजत ने पंजे गाड़े हैं, रजत शदीद हुई है, लोग मुर्तद होने के करीब पहुंचे हैं। आज से 10 महीने पहले शाफी कहता था कि मुसलमान मरदूद हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, तो लोगों की रूह कांप जाती थी कि हजरत साहब इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कभी मुसलमान भी मुर्तद हो सकता है। अब घर घर से मुर्तद निकल रहा है, घर घर से मुर्तद निकल रहा है कि अल्लाह होता तो सुनता। माज़अल्लाह ये फिक्रा किसी आलिम दीन के पास लेकर जाओ। और कितने खत हमारे पास आ चुके हैं जिनकी औलादों ने बरमला दीन को छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे मुर्तद हो गए हैं। कोई ईसाई बन गया है, कोई यहूदी बन गया है, कोई नसरानी बन गया है। और अक्सरियत क्या बनती जा रही है, जो वज़ाइफ की रज्जत की वजह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप ने वजीफे पढ़े हैं, चिल्ले किए हैं, रियासतें की हैं, उनकी औलादें दहरिया हो रही हैं। वो ना ईसाई बन रहे हैं, ना यहूदी बन रहे हैं, ना नसरानी बन रहे हैं, वो सीधे दहरिया बन रहे हैं, यानी जिनके वापस आने का भी कोई इम्कान नहीं है। तो अल्लाह बोले इस जिस तरह दुरूद पाक की आपने एक तस्बीह की है, ऐसे ही एक तस्बीह आपने करनी है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। और इस दुआ को मैंने कहा तस्बीह के ऊपर तवज्जो नहीं रखनी कि सो करना है, तान जोड़नी है। दूसरे लम्हे में रिक्कत तारी हो जाए, लर्जा तारी हो जाए, सुरूर आ जाए, वजदान आ जाए, जज्ब की कैफियत तारी हो जाए, बस 10 बार पढ़ी है, 20 बार पढ़ी है, 25 बार पढ़ी है, बस फिर मजीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस झोली फैला के अल्लाह से मांग ले जो मांगना चाहता है। यही आयत करीमा पढ़ने का तरीका अल्लाह के नबी ने सिखाया और उम्मत को इन्होंने 1.25 लाख पे लगा के उम्मत को बर्बाद करके रख दिया। यही हिकमत उसके अंदर है, यही आयत करीमा, यानी आयत करीमा और जो दुआ मैंने सूरत इब्राहिम की आपको सिखा रहा हूं, इनका मकसूद और मतलूब एक ही है कि अपने ऊपर नदामत लेकर आनी है, शर्मिंदगी लेके आनी है कि 2 बार आ जाए, 4 बार पढ़ने से आ जाए, 10 बार पढ़ने से आ जाए। और हमें पीरों ने किधर लगा दिया, 1.25 लाख पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। यानी माज़अल्लाह रब हमारी इबादतों का या हमारे जिक्र का मोहताज हो गया, उसके खजाने खाली हो गए, हमने 1.25 लाख डालेंगे, फिर अल्लाह उधर से कुछ हमें निकाल कर देगा। किस तरफ अल्लाह वालों हम लग गए। बच्चा मां को एक बार मां कहे तो मां नाराज भी हो तो वो सुनी अनसुनी कर देती है, लेकिन उसका दिल तड़प जाता है। बच्चा दूसरी बार मां को मां कहता है तो क्या होता है कि मां तड़प जाती है, अब नाराज है, कहती है नहीं इसकी तरबियत नहीं होगी अगर मैंने जवाब दे दिया, लेकिन वो तड़प जाती है। बच्चा जब तीसरी बार मामा कह के पुकारता है, मां को आवाज देता है तकलीफ में, तो मां ऊपर से बेशक सुनी अनसुनी कर दे, लेकिन उसके दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। फिर वो मां रात को नींद नहीं आ रही, लंबी तान के मुंह पे चादर डाल के लेट जाती है, बच्चा रो रहा है, तो मां कहती नहीं इसकी तरबियत के लिए बेहतर ताकि इसको सबक मिल जाए, लेकिन अंदर से मां भी रो रही होती है। फिर वही बच्चा उठ के जब मां के पांव पकड़ लेता है तो मां के सारे असूल टूट जाते हैं, सारे जवाबत खत्म हो जाते हैं, सारे कुलिये खत्म हो जाते हैं, मोहब्बत जीत जाती है, सारे असूल खत्म हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मां ने इतना मारा, बद्दुआएं दी, धक्के मारे, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से, तू तो मेरा है ही नहीं है, दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। और अब मां ने जो ही उसने जाके मां के पांव पकड़ ली, मां मुझे माफ कर दे, तो मां ने सारे असूल एक तरफ कर दिए और अपनी छाती के साथ लगा लिया। तो जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है, जब तू वज़ाइफ से तौबा करके, गुनाहों से तौबा करके उसकी बारगाह में आके कहेगा रब्बना ग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, क्या वो तुझे खाली मोड़ देगा? माज़अल्लाह तूने अपने रब को अपनी मां से भी हकीर जानना है, मां से भी अदना जानना है कि मां रोती भी है, दुखी भी होती है, गले भी लगाती है, और जो हमारे से खता हुई होती है औलाद से वो माफ भी कर देती है। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, जो कुरान में गिला उतार रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए बंदे तू अपने करीम रब को छोड़ के किधर चला गया है, किधर चला गया? तो अल्लाह बोलो इस अमल को, यानी इन 2 दुआओं को, मैंने क्या बात कही है, दुआओं को दुआ रहने देना है, इनको विर्द नहीं बनाना। हमने कोई तादाद पूरी कर करके कोई शेल्फों पे नहीं जोड़नी,
ہم نے اس دعا کو دعا کے درجے میں رہنے دینا ہے، اسی زمرے میں رہنے دینا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائے، ایک تسبیح درود پاک کی کرے، 70 بار پڑھ لے، 100 بار نہیں 70 بار پڑھ لے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ 25 بار پڑھ لے۔ جو ہی آپ کی تان اللہ سے جڑ جائے، بس پھر رب سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لو، اپنی بخشش بھی کروا لو، اپنے والدین کو بھی بخشوا لو اور امت کو بھی بخشوا لو۔ تو جو رب تیری دعاؤں پہ اتنے بڑے فیصلے کر دے گا، تیری بچی کے رشتے رہنے دے گا؟ تیری اولاد کو نافرمان رہنے دے گا؟ یا تیری اولاد کو بے روزگار رہنے دے گا؟ یا تیرے گھر میں جادو ٹونا رہنے دے گا؟ یا تیرے اوپر رجت کے اثرات رہنے دے گا؟ یا تیرے اوپر کالی نظر، حسرت کی نظر کے اثرات رہنے دے گا؟ یا تیری اولاد نافرمان ہے تو تیری اولاد کو نافرمان رہنے دے گا؟ یا میاں بیوی کے اندر نچاکی ہے تو اللہ نفرتیں رہنے دے گا؟ اللہ والوں کبھی خود تو سوچو۔ جو رب تیری التجا کے اوپر تیری بخشش کر رہا ہے، تیرے والدین کو بخش رہا ہے، حضور کی امت کو بخش رہا ہے، ایمان والوں کو بخش رہا ہے، مومنین مومنات کو بخش رہا ہے، تو کیا تجھے دنیا دینے پہ وہ قادر نہیں ہے؟ پہلے دنیا دے گا، بلکہ کہ تاکہ تجھے سکون ہو جائے، تجھے اطمینان ہو جائے کہ جس رب کو میں پکارتا ہوں وہ میری پکار سنتا بھی ہے، وہ عطا کرتا بھی ہے۔ پھر اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کریں، اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد کریں، عصر کی نماز، یعنی 5 نمازوں میں کریں۔ پھر جس وقت گھر میں آسانی ہے اس عمل کو دن میں 500 بار کریں، وضو کے ساتھ کریں، بغیر وضو کریں، پاکی کے ساتھ کریں، ناپاکی کے ساتھ کریں، رجت کے مریض ہیں تب کریں، جادو کے مریض ہیں تب کریں، کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ یہ دونوں اعمال جو اللہ نے تقدیر بدلنے کے لیے اپنے محبوب کو عطا کیے، ان پہ عمل کرو، تمام وظائف سے جان چھوٹ جائے گی، زندگی بھی ہلکی سکھی ہو جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عالی شان ہو جائے گی۔ تو یہ اس عمل کی تمام آپ حضرات کو اجازت ہے، جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور جو ابھی سوچ رہے ہیں وہ بیان کو بار بار سنیں، سمجھیں، اگر بات سمجھ آ جائے تو ان کو بھی اجازت ہے وہ بھی یہ عمل کریں۔ اور دوسرے حضرات جو پہلے کچھ اعمال کر رہے ہیں، کوئی سورۃ توبہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ طارق پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، تو ان کو بھی اس عمل کی اجازت ہے، کیونکہ یہ تو دعا ہے، یہ دعا ہے۔ باقی ہمارے بنیادی اعمال کتنے ہیں؟ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ۔ خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے وہ خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ سن لیں، 5-7 منٹ کا وہ عمل ہے، وہ ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار، نماز کے بعد 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں گے، ایک تسبیح استغفار کی کریں گے اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ کیا کریں گے؟ آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ اب یہاں پہ توجہ رکھیے گا، جب آپ نے یہ پڑھ لیا، یعنی وہ حضرات جو آج یہ عمل کریں گے، یہ بات ان کے لیے، جو پہلے دوسرے اعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ 5 اعمال یہ تو عمومی ہیں، بنیادی ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ وہ حضرات جو آج کا بتایا ہوا عمل کریں گے، یعنی ایک تسبیح 100 بار درود پاک اور 100 بار سورہ ابراہیم کی یہ جو دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی جس کو پڑھ کے ہم نماز سے نکل آتے ہیں، جنہوں نے یہ عمل کرنا ہے تو ان کے تو اللہ والوں سارے کام ہی سیدھے ہو جانے۔ 5 وقت کی نماز، خضری عمل، درود پاک دن رات اور استغفار۔ تو جب یہ عمل کرو گے یہ درود پاک بھی آ گیا، استغفار بھی آ گیا، اب الگ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا ربنا اغفر لی تو آپ نے اپنے لیے بھی توبہ کر لی، ولی والدیہ ماں باپ کو بھی بخشوا لیا، وللمؤمنین اور ایمان والوں کی بھی کروا لیا، تو آپ کی تو 5 گھی سر کڑائی میں ہے۔ تو اللہ والو یہ ایسا جمالی عمل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے ہمیں عطا کی ہے، قرآن کے صدقے ہمیں جو وہ ملا ہے۔ اس عمل کو اپنی روح کے اندر اتارو، تب اللہ والو آپ کی جان چھوٹے گی وظائف سے، ورنہ آپ کی وظائف سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ جب بار بار آپ پڑھو گے اور آپ کے اللہ کے ساتھ لو لگے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، پھر آپ کا اللہ کے اوپر اعتقاد، یقین، بلکہ یقین کامل بنے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے دعا کرنی ہے تو کملی والے کے لیے کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بخشش مل گئی تو سب کچھ مل گیا، والدین بخشے گئے، میں بخشا گیا، ایمان والے بخشے گئے۔ اللہ والو اگلی اور آخری بات، جب تم یہ کہو گے، توجہ ہے، جب تم یہ کہو گے ربنا اغفر لی، کس کے لیے؟ اپنے لیے، ولی والدیہ ماں باپ کے لیے، تو جب یہ کہو گے وللمؤمنین، کملی والا کتنا راضی ہوگا؟ ابھی توجہ نہیں ہے آپ کی، حضور کتنے راضی ہوں گے؟ ابھی آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مومنین سے مراد
یہ نہیں ہے کہ امت محمدی کے مومنین ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک جتنے بھی ایمان والے آئے ہیں سب کی بخشش۔ اور اللہ والے جب تو یہ دعا کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تیرے سے اللہ بھی راضی ہوگا اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں گے کہ میری امتوں کے لیے یہ دعا کر رہا ہے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شافی نے تجھے آج کیا خزانہ دیا ہے، تیرے نام کر دیا ہے، تجھے ساری بات کو سمجھا دیا ہے۔ جب تو نبیوں کی امتوں کے لیے دعا کرے گا تو جب نبی تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پیسے کا بدل کیا ہوتا ہے؟ پیسہ۔ بد دعا کا بدل کیا ہوتا ہے؟ بد دعا۔ ہدیے کا بدل کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ۔ تو دعا کا بدل کیا ہوگا؟ دعا۔ تو جب تو نبیوں کی امتوں کے لیے دعا کرے گا تو نبی تیرے لیے دعا کریں گے۔ تو کسی ایک نبی کے بھی ہاتھ اٹھ گئے تو اللہ والے تیری تو قیامت تک کے لیے نسلیں جو ہے وہ بخشی جائیں گی۔ تو تیرے لیے تو حضور کے ہاتھ اٹھیں گے، اور تیرے لیے تو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ اٹھیں گے۔ کیوں؟ تو صرف اپنے لیے اور والدین کے لیے نہیں مانگ رہا، کیونکہ تو یا میں یا میرے والدین امت محمدی کے ہیں۔ آگے رب ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وللمؤمنین، تمام ایمان والے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضور علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے لے کے پھر قیامت تک تمام انبیاء بھی شامل، تمام صالحین بھی شامل، تمام اولیاء اللہ بھی شامل، تمام مومنین بھی شامل، تمام مسلمین مسلمات سب اس میں شامل ہیں۔ تو جب اللہ والے تو یہ دعا کرے گا تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کتھے ہاتھ پا بیٹھا ہوں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کتھے ہاتھ پا بیٹھا ہوں۔ اللہ رحمت کے وہ موگے کھولے گا، رحمت کے وہ دروازے کھولے گا جو تجھے آج تک کسی نے بتائے نہیں ہیں، نہ سمجھائے ہیں، نہ تیری سمجھ میں آئے ہیں، نہ یہ طریقہ دکھایا ہے، نہ اس رستے پہ کسی نے تجھے چلایا ہے۔ تجھے کس پہ چلایا ہے؟ سورہ یاسین 7 مبینوں کے ساتھ پڑھو۔ ہوں ایک نئی آئٹم آ گئی ہے سورہ یاسین 8 مبینہ دے نال، یعنی اگلی سورت کا پہلا مبین ساتھ جوڑ کے سورہ صفات کا 8 مبینوں کے ساتھ پڑھو، تاکہ 7ویں دن تو پھڑک جائیں، 8ویں دن تیرے کل بھی ہو جائے نال ہے۔ ایسے ایسے وظائف گڑ گڑ کے امت کو دیے ہیں کہ امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جو اللہ نے قرآن اتارا، اپنے محبوب کی تعلیم ہمارے تک پہنچائی، آج امت کو وہ اعمال پسند نہیں ہے، کیونکہ حضور کی غلامی پسند نہیں ہے، حضور کی غلامی پسند نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے، عقلی دلیل بھی دی ہے، علمی دلیل بھی دی ہے کہ ہدیے کا بدل ہدیہ ہے، گالی کا بدل گالی ہے، بد دعا کا بدل بد دعا ہے، اور دعا کا بدل دعا ہے۔ جب تو حضور کی امت کے لیے دعا کرے گا حضور تیرے لیے دعا کریں گے۔ جب تو تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے لیے دعا کرے گا اور انبیاء علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، تو وہ تیرے لیے جب ہاتھ اٹھا دیں گے، تیری 5 گھی سرکڑائی میں ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ تیری دنیا بھی اللہ بنا دے گا اور تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بس اللہ یہ بات میرے دل میں بھی اور تیرے دل میں بھی، سننے والوں کے دل میں کسی طرح اتار دے، اللہ الفاظ کے اندر وہ تاثیر ڈال دے کہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے والدین کے لیے، مومنین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ والو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی کا بھی یہ قول ہے کہ جو والدین کے لیے بخشش کی دعا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو آج جب یہ عمل کرو گے، اسی بہانے جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، اسی بہانے جب عمل کرو گے، والدین کے لیے دعائیں شروع ہو جائیں گی، تیرے گھر میں ریل پیل ہو جائے گی، تیرے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو جائے گی، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ قبر میں تیرے ماں باپ بھی سکھی ہوں گے، ہاتھ اٹھا کے عالم برزخ میں تیرے لیے دعائیں کریں گے کہ ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، میرا بیٹا میری بیٹی دن میں 500 مرتبہ میری بخشش کی دعا کرتی ہے۔ کسی کے دروازے پہ 3 بار دستک دی جائے تو اگر وہ نسلی ہو، اصلی ہو، تو دروازہ توڑ کے باہر آ جاتا ہے۔ تو رحیم اور کریم کے در پہ دن میں 5 تسمیہ کر، ہر نماز کے بعد 100 بار اور 500 مرتبہ اپنے والدین کی مغفرت مانگ، تیرے والدین جہنمی بھی ہوں گے، ازلی طور پہ بھی اللہ نے لکھا ہوگا، جتنے بھی گناہ کر کے مرے ہوں گے اللہ پھر بھی پار لگا دے گا۔ جن ماں باپ کی اولاد دن میں 500 مرتبہ دعا کرنے والی ہو، اور آج ہماری اولاد کو مولویوں نے، پیروں نے کدھر لگا دیا ہے؟ بس برسی کر لو، اینی خیر ہے یہ۔ کیوں برسی کرو گے سانو بھی کچھ آئے گا، تے راتاں نو اٹھ کے کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی، تو سانو کی ملنا ہے؟ تو اللہ والو، پیروں کو، مولویوں کو سانو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔
ہماری برادری کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ تمہیں وہاں لے جا کے مارے گی, پانی دا کوٹ نہیں ملے گا اتھے. ایسے کائیاں چیز یہ ہوتے ہیں. ایک نمبر کے جاہل, نہ سکول کی تعلیم, نہ کسی مدرسے کی تعلیم, ریڑھی ٹانگے چلانے والے, محنت مزدوریاں کرنے والے, دین سے بالکل دور. کل تک آپ خانقاہ نہیں آئے تھے, آپ کے پاس کیا دین کا علم تھا؟ کچھ نہیں تھا. دین سے بالکل فارغ لوگ تو کیا ہے, پڑھے لکھوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں انہیں پاگل بنایا, ڈاکٹر انجینئر کو پاگل بنایا ہوا ہے. ملتان کا ایک پیر تھا, اس نے آدھی فوج کو پاگل بنایا ہوا تھا. میجر جنرل لیول کے لوگ جو ہے اس کے مرید ہوئے. یعنی فوج کو, جو فوج دنیا کو نکیل ڈالتی ہے, جو ایجنسیاں ہماری دنیا کو نکیل ڈالتی ہیں, دنیا کو پڑھنا سکھاتی ہیں, او پیر انہوں پڑھنا سکھان دیا سی. کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہی مسلط کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے. تو پیروں نے ہمیں کدھر لگا دیا؟ برسی کر لو. یہ نہیں سمجھایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو دن رات پڑھ, ماں باپ کو بخشواتے تو خود بھی بخشا جائے گا, اللہ تیری نسلوں کو بھی بخش دے گا. اللہ والو اگر چاہتے اولاد فرما بردار ہو, میرے گھر میں اللہ کے ولی پیدا ہوں, حضور کے غلام پیدا ہوں, رزق کی فراوانی ہو, بیماریاں دور ہوں, پریشانیاں دور ہوں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو ختم ہو, بچیاں گھر آ کے بیٹھی ہیں تو ان کے گھر بس جائیں. بس اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, اس کے ساتھ کوئی دوسرا عمل نہیں کرنا. وہی 5 اعمال جو بتاتا ہوں وہ بس کرنے ہیں اور ساتھ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی جولیاں بھر دے گا, آپ کو رنگ قلیل عرصے میں اللہ لگا دے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں اللہ انہیں بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے. مالک ہماری اس کوشش کو, محنت کو قبول منظور فرمائے. سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے اللہ ساری امت کو فیض یاب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.